لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ارشاد جناب اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اگر تم میری راہ میں ایک نیکی کرو گے تو تمہیں 10 گنا اس کا اجر ملے گا. آپ سیدھے سادے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو ہمیں خدا کی طرف سے اس کا عوض، اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کا صلہ 10 گنا ملے گا، 10 روپیہ ملے گا. شکر ہے پروردگار کا، صدقہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، بی بی زہرا کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہماری زندگی کا کارواں ایک مرتبہ پھر ایام عزا تک پہنچ رہا ہے، اور خدا کی طرف سے ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم ان مظلوموں کی عزاداری کا انتظام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں دنیا، میں تو ذرا اس معاملے میں بہت کورا ہوں کہ دنیا میں بینک ہوتے ہیں، انسان لے جا کر کے سیفٹی کے لیے، کچھ اضافے کے لیے یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، مثلا حج کے لیے جانا ہے تو پیسہ گھر پہ ہوتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، لہذا بینک میں لے جا کر کے رکھ دیا تاکہ اکٹھا ہو جائے تو ہم حج کے لیے جا سکیں. تو بینکوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے بہت زیادہ قانون نہیں معلوم ہے اس کا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اگر مثلا آپ نے 100 روپے جمع کیے ہیں تو آپ کو 10 روپے اس میں پروفٹ ملے گا، نفع ملے گا، انٹرسٹ ملے گا، یعنی 100 روپے پر 10 روپے تو کتنا ہو گیا؟ 10 روپے پر 1 روپیہ. تو یہ دنیا کے بینک ہیں جہاں 10 روپے پر 1 ملتا ہے، وہ خدا کا بینک ہے جہاں 1 روپے پر 10 ملتا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بینکوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بیٹھ جائے کب بند ہو جائے، ہر وقت خطرات منڈلاتے رہتے ہیں. مگر یہ پاک و پاکیزہ بینک وہ ہے کہ جس پر 100% نہیں 1000% باقاعدہ اعتبار بھروسہ ہے. اور یاد رکھیں آپ کہ جب نہ بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اور کوئی کام آئے گا، اس وقت یہ دولت جو ہم نے خدا کے پاک و پاکیزہ بینک میں جمع کر رکھی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اس وقت کام آئے گی. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں کہاں، خدا کی راہ کہاں ہے، کہاں ہم خرچ کریں؟ تو خدا کی راہ قدم قدم پہ ہے. ہم نے کسی یتیم کو 10 روپیہ دے دیا، گویا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. ہم نے کسی بیوہ کی مدد کر دی تو گویا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک غریب بچہ تھا، اسے ایجوکیشن کا اسے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، مگر غریبی اجازت نہیں دے رہی تھی. تو ہم نے یہ کیا، اس بچے کا حوصلہ دیکھ کر کے
ہم نے آگے بڑھ کے اسے حوصلہ دیا، بیٹا تم علم حاصل کرو، جو بھی خرچ ہوگا ہم دیں گے۔ اب ایک غریب بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا، گویا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسی طرح سے ہم نے حسین کے نام پر خرچ کیا، تو اب اس سے زیادہ خدا کی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ حسین تو اس ذات گرامی کا نام ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیا۔ تو اب اگر ہمارے 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے حسین کے نام پر خرچ ہوتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس سے بڑا خدا، اس سے بڑی خدا کی راہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، غریب سے غریب انسان بھی حسین کے نام پر جو کچھ ہو سکتا ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج لوگ کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں، اور غیر تو غیر، ابھی تک غیر کہتے رہے، اب اپنے بھی کہتے ہیں، صاحب یہ ذوالجناح پر چادر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تابوت پر پھول کی چادر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسہ بچا کے کسی یتیم کی مدد کر دی جائے، کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالجناح کی چادر دیکھ کر کے ہی یتیم کیوں یاد آیا؟ تابوت کی چادر دیکھ کر کے ہی یتیم کیوں یاد آیا؟ جب 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے تب یتیم نہیں یاد آیا؟ 10 کروڑ کے بنگلے میں رہے تب یتیم نہیں یاد آیا؟ یا حسین کے نام پر جب خرچ کرنے لگے تو ہی یتیم آیا؟ یاد رکھیے میرا جملہ کہ یہ حسین کے نام پر خرچ ہونے والی دولت بچا کے یتیم کی مدد نہ کیجیے، دست و بازو کی قوت سے خون پسینے کی کمائی لگا کر کے یتیم کی مدد کیجیے۔ عزاداری نہ تمام دشمنوں پر۔ اور آپ یاد رکھیے اسے کہ حسین کبھی کسی کا باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے 10 روپے خرچ کیے مولا کے نام پر تو ہمیں فوراً ملے گا، اس لیے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ انہوں نے تو غیروں کو بھی کبھی محروم نہیں رکھا، تو اپنوں کو کیا محروم رکھیں گے؟ آپ دیکھیے ان کی ذرہ نوازی کیا ہے، یہ کس طرح سے اپنوں کو نوازتے ہیں۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، پریکٹیکل بات ہے۔ 1990 کی بات ہے یہ، جب صدام کا قبضہ تھا عراق پر، تو ظاہر ہے کہ مومنین کے خون نہ حق بہائے جا رہے تھے، تو لوگوں نے باقاعدہ عراق اور کربلا وغیرہ میں مقابلہ کیا، مگر ظاہر ہے کہ وہ آرمی وغیرہ تو تھی نہیں، جہاں تک ہو سکا مقابلہ لوگوں نے کیا، دفاعیہ معاملہ کرتے رہے، اور اس میں کافی مومنین کا خون بھی بہایا گیا۔ اس نے فوج بھیجی، لوگوں نے مقابلہ کیا، اس کے بعد فوج نے بقیہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ دیکھیں حسین کی ذرہ نوازی آج میں پہلی مجلس میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر ہے پروردگار کا، آپ دیکھیے شمار نہیں کر سکتے کتنی دولت حسین کے نام پر خرچ ہو رہی ہے، اور یہ بھی حسین کی قربانی کا نتیجہ زندہ موجودہ ہے۔ کل جس کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، آج پوری کائنات میں اس کے نام پر اتنی دولت ہے کوئی کمپیوٹر شمار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیے سامنے کی بات ہے، آپ یہ سرخیز میں اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا ادا خانہ حسین کے نام پر ہے، اور اس کے بعد نہ جانے اسی سرخیز میں کتنے اور دولتیں حسین کے نام پر ہے۔ سرخیز سے نکل جائیے پورا احمد آباد دیکھ لیجئے، نہ جانے حسین کے نام پر کتنی پراپرٹیز ہوں گی، اور اس کے بعد احمد آباد سے نکل کر کے اسٹیٹ میں چلے جائیے، آپ گجرات میں دیکھ لیجئے، گجرات سے آگے بڑھ کر کے انڈیا میں دیکھ لیجئے، انڈیا سے آگے بڑھ کر کے پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنی پراپرٹی، کتنی دولتیں اور کتنی مملکتیں حسین کے نام پر وقف ہیں، جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج شکر ہے پروردگار کا کہ اس کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو بھی غریب سے غریب بھی انسان ہے، اگر بڑے پیمانے پر حسین کی مجلس نہیں کر سکتا ہے، جتنا بھی اس سے ہو سکے پارلے جی کا بسکٹ بھی لا کر کے 10 آدمی کو بلا کر کے بھی اپنے گھر پہ حسین کی مجلس کرا لے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرغ کی بریانی بنے، ہزاروں کا مجمع ہو، اور فلائٹ سے کوئی بڑا ذاکر بلایا جائے، نہیں، کوئی بھی۔ دیکھیے سب سے بڑا معاملہ کیا ہے کہ علامہ بحرینی سے کسی نے پوچھا، صاحب ایک ادادار کے لیے کیا سب سے بڑا شرف ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ گھر میں فرش ادا بچھانا، اور اس کے بعد دلیل جو دی ہے پہاڑ سے زیادہ مضبوط،
کہا دیکھیے انسان سلطان ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، کنگ ہو جائے، مگر حسین کی دکھیاری ماں نہیں آ سکتی ہیں۔ لیکن فرش عزا اس عمل کا نام ہے جس کے بچھانے کے بعد حسین کی دکھیاری ماں گھر پہ تشریف لاتی ہیں۔ اب اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج حسین کے نام پر نہ جانے کتنی دولتیں خرچ ہوتی ہیں۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین کے نام پر خرچ کرنے ہی کے لیے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، صاحب اتنی ساری دولت کیوں خرچ ہو رہی ہے؟ یہ معاذ اللہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بچا کر کے یہ کام وہ کام ہو جائیں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات آپ نے کہی، یتیم پروری بہت بڑا ثواب ہے، بیوہ کی مدد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ہونا چاہیے، مگر یہ ساری یاد آپ کو حسین کی عزاداری میں کیوں آئی؟ بھائی منی کے میدان میں 35-40 لاکھ جانور کاٹتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا خدا کے نام پر۔ ہم نے کہا خدا تو کھاتا نہیں ہے، یہ کیوں ویسٹ ہو رہے ہیں؟ یہ بچا کر کے یتیم کی مدد کر دی جائے، بیوہ کی مدد کر دی جائے۔ کہا تم سمجھے نہیں، یہ رکن حج ہے، اس کے بغیر جو ہے حج قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اسی طرح یہ عزاداری رکن اسلام ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی دیکھیے حسین کی ذرا نوازی بات ذرا کہیں سے کہیں گھوم گئی۔ 1990 کی بات ہے یہ، وہ کچھ لوگ قیدی بنائے گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو اسیر تھے، قیدی تھے، ان میں سے ایک کا بیان یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صدام حسین کا داماد طٰہٰ حسین، اس نے آ کر کے مجمع سے خطاب کیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم صدام حسین کا ساتھ دو گے یا امام حسین کا ساتھ دو گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ ہوتے کیا کہتے؟ اب ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کچھ صحیح، مگر حسین کے نام پر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، پھر اس نے اپنا جملہ دہرایا، ریپیٹ کیا سینٹنس۔ ایک جوان کھڑا ہوا، کہا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا ادھر آ، بلایا، حرم کے باہر لے گیا، یہ سارے قیدی حرم میں بٹھائے ہوئے تھے مولا کے، باہر لے گیا اور اس کے بعد گن نکالی، فائر کھولا، اسے اڑا دیا، ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر آیا، آنے کے بعد پھر وہی سوال کیا، کہا بتاؤ تم صدام حسین کا ساتھ دو گے یا امام حسین کا ساتھ دو گے؟ ایک جوان رانا کھڑا ہوگا، میسمی لہجے میں گرج کے کہا امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ کہا ادھر آ، لے کے باہر گیا اور اسے بھی فوراً قتل کر ڈالا۔ اب یہ کہتا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، امام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد امام کہتے ہیں جو پہلا شہید، پہلا جوان جو قتل کیا گیا ہے، اسے یہاں گنج شہیدہ میں لٹا دو جہاں میرے 72 اصحاب سوئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے کہا یہ دوسرا جو شہید ہے اسے میری زری میں، میرے پہلو میں لٹا دو۔ یہ کہتا میں حیرت میں پڑ گیا، میں کہا مولا یہ فرق کیوں ہے، یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ یہ دونوں نے آپ کے نام پر جانے دیے؟ کہا ہاں فرق اس لیے ہے کہ پہلا جو تھا اسے انجام معلوم نہیں تھا مگر میرا ساتھ دینے کے لیے اس نے اعلان کیا، دوسرا جو تھا اسے انجام معلوم تھا کہ قتل کر دیا جاؤں گا مگر اس کے باوجود بھی اس نے کہا میں امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ یہ فرق اس لیے ہے، سمجھے آپ؟ ہمیں بھی معلوم ہے آج نہ جانے کتنی ہماری دشمنیاں ہو رہی، کیا کیا ہو رہا ہے، مگر شکر ہے پروردگار کا، دعائے فاطمہ زہرا ہے کہ حسین کے عزادار یاد رکھیے گا، پورے اگر شہر میں ایک بھی عزادار ہے حسین کا تو حسین کی عزاداری ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ خدا کا وعدہ ہے۔ اچھا چار ذرا مصرے سن لیجئے۔ اس لیے کرتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں شیعہ قوم کے بچے ذہین سمجھ رہے، مائنڈڈ، اس لیے ہوتے ہیں شیعہ قوم کے بچے ذہین، گفتگو کرتے ہیں یہ نہج بلاغہ دیکھ کر، گفتگو کرتے ہیں یہ نہج بلاغہ، تیسرا چوتھا مصرع سنیے، گفتگو کرتے ہیں یہ نہج بلاغہ دیکھ کر، ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے، جی ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر، ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر۔ تو یہ ہے حسین کی ذرہ نوازی،
اور یہی نہیں، ہر ایک امام کی، ہر اہل بیت کی ذرہ نوازی اسی طرح سے۔ ایک اور بات سن لیجیے اور اس کے بعد ڈرتے مصائب، انشاءاللہ زندگی رہی گفتگو ہوتی رہے گی، باہر کے بھی ذاکرین آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، مقامی بھی سنتے رہیں گے، اور بلا تفریق سنیے، اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا نخواستہ الہی نہ کردہ اگر ہمارے جیسے ناپسندیدہ ذاکر ہیں تو بی بی زہرا کی پسند کے لیے ذکر سن لیا کیجیے، کبھی اسے مس نہ کیا کیجیے۔ آپ دیکھیے ان کی ذرہ نوازی امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے، امیر شام سے مدینے آیا۔ میں دیکھیے اس لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر جوش و جذبہ نئے اعتبار سے پیدا ہو جائے۔ یہ مدینے آیا، دربار لگایا گیا، اور اس کے بعد خزانے کا منہ کھول دیا گیا کہ خزانہ بانٹا جائے، لوگ سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوں۔ اب یہ آئے وہ آئے، سلام کیا، دولت ملی، لے کے چلے گئے۔ اچھا میں ہوتا میں بھی جاتا، بھئی مفت میں دولت ملی، ایک السلام علیکم کہا اور لے کے چلے گئے، آتے رہے لوگ، لے کے جاتے رہے۔ آخر میں امام حسن علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ بچے یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا کوئی بھی امام امامت کے دائرے سرکل سے ہٹا کر کے قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ ان کے لیے خدا نے گارنٹی لی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو بس وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے، رضائے پروردگار سے ہٹ کر کے ان کا کوئی قدم اٹھتا نہیں ہے۔ تو رضائے پروردگار کے پیش نظر امام تشریف لائے۔ اب سرکار وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ امام کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں حسن نے آنے میں اس لیے لیٹ کیے کہ ہمارا خزانہ خالی ہو جائے اور ہمیں شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے۔ تو صحیح کہ صبح سے اب تک جتنی دولت تقسیم ہوئی ہے اتنی دولت تنہا حسن کو دے دی جائے۔ اچھا لیے یہ بات طے ہو گئی کہ دشمن کا عمل گواہی دے رہا ہے، جو وقار مل کر کے پوری امت کا نہیں ہے اس سے زیادہ وقار تنہا زہرا کے لال کا ہے۔ کاتی دولت دے دی جائے، ساری دولت اکٹھا ہوئی اور کہا کہ لیجئے آپ اسے قبول کر لیجئے۔ امام نے مسجداً قبول کر لی اور اس کے بعد چلنے کا ارادہ کیا، ریٹرن ہونے لگے تو اس کا غلام تھا، امام کی جوتیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی، سیدھی کر دی۔ ٹیڑھوں کے دربار میں جوتیاں بھی سیدھی نہیں رہ پاتی ہیں، سیدھی کر دی۔ تو امام نے فوراً جتنی دولت اس نے دی تھی کہا لے لے، یہ چونکہ تو نے ہماری نالین جوتیاں سیدھی کی ہیں لہذا یہ ساری دولت لے لے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں، ساری دولت دے دی۔ اب ذرا مزاج پہچانیے، دولت کا، حکومت کا مزاج کیا ہے، امامت کا مزاج کیا ہے؟ حکومت کا مزاج یہ ہے کہ رسول کی رشتہ داری کو دولت میں تول رہی ہے، امامت کا مزاج یہ ہے کہ دولت کو جوتیوں میں تول رہی ہے۔ ساری دولت دے دی، کسے؟ اسے نہیں دی ہے، اس کے غلام کو دی ہے، اور غلام کو دے کر کے بتا دیا ہے ہم اس کی قدر کرتے جو خدمتیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو اپنے خون کے پیاسے کے غلام کو اتنا دے سکتا ہے وہ اپنے غلاموں کو کیا نہیں دے سکتا ہے؟ آپ یاد رکھیے، آج اگر ہمارا تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی دولت امام کے نام پر خرچ ہو رہی ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم حسین کے نام پر یہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور آج میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے ہمیں تو خالی مال خرچ کرنا، تھوڑا سا وقت خرچ کرنا ہے۔ کل ماضی میں ایسے زیادہ دار گزرے ہیں کہ انہوں نے اولاد تک بیچ دی ہے۔ ایک روایت سن لیجیے، چند جملے وہیں سے مصائب کے، کیسے کیسے عزادار ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ مولا کا ایک عزادار 1 سال بہت غریب ہو گیا اور اس کے بعد پیسے نہیں دے عزاداری کے لیے، یہاں تک کہ ایام عزا بالکل قریب آ گئے۔ زوجہ نے کہا ایام عزا بالکل قریب آ گئے، محرم بالکل قریب آ گیا اور ابھی تک آپ نے کوئی عزاداری کا انتظام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بھر کے کہتا افسوس اس سال پیسے نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ زوجہ بھی اتنی ہی مولا کی جانے والی، اس نے کہا ہمیں اللہ نے 2 بیٹے دیے، لے جاؤ انہیں نام حسین پر بیچ ڈالو اور پیسے لا کر کے حسین کی عزاداری کرو۔ جی سمجھیے ذرا، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔
ایک ماں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا یہ اپنی اولاد کو بچوانا حسین کے نام پر. کوئی کھیل تماشا نہیں. کہا لے جاؤ، لے جا کر کے بیچ ڈالو اور لا کر کے پیسہ حسین کی عزاداری کرو. وہ کہتا کہ مجھے یہ رائے پسند آئی، اور اس کے بعد بچوں کو نہلایا دھلایا، اچھے لباس بنائے. تو اس زمانے میں بازار ہوتا تھا، بازار بردہ فروش، جہاں انسان بیچے جاتے تھے. غلام کنیز لے کے چلا، پہنچا بازار بردہ فروش میں. اب اس کے بعد اس باپ کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ پسینے میں ڈوبا جا رہا غیرت کی وجہ سے. اسی اسنا میں عزادارو ایک جوان آیا، آ کے پوچھتا ہے بچوں کو بیچے گا؟ کہا ہاں لایا تو اسی غرض سے ہوں. کہا کیا قیمت لے گا؟ قیمت بتائی. اس نے فوراً جیب سے قیمت نکالی اور ان بچوں کے باپ کو دے دی. بچوں کو لے کر کے چلنے لگا. بچے جب باپ سے بچھڑنے لگے تو مڑ مڑ کے بڑی حسرت سے باپ کو دیکھتے ہوئے جا رہے. جاتے جاتے کہنے لگے بابا جب عزا خانے میں شمع جلانا تو ہمیں یاد کر لینا، اس لیے کہ یہ خدمت ہمارے ذمے تھی. رخصت ہو کر کے باپ سے بیٹے دونوں اس کے یہاں پہنچے. وہ جوان لے کر کے گھر پہنچا، لقمے بنا بنا کر کے بچوں کو کھلایا، زانوں پہ سر رکھ کے تھپکیاں دے کر کے سلایا. بچے رات میں سو گئے. صبح کو اٹھے اور نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا. کہا میں خریدنے والے، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، بتائیے کیا خدمت کریں؟ خریدنے والے جوان نے کہا بچوں تم ہمارے غلام نہیں ہو، تم ہمارے مہمان ہو. اور اس کے بعد اپنی ماں سے کہا مادر گرامی ان بچوں کو ان کے ماں باپ تک پہنچا دیجئے. ادھر حسین کا عزادار پیسے لے کر کے آیا، عزاداری کے انتظام میں لگ گیا. عزا خانے میں فرش بچھا رہے تھے دونوں زنوں شوہر. ایک مرتبہ دروازے پر دق الباب ہوا تو ان دونوں بچوں کی ماں نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک بیوی ہے دونوں بچوں کو لے کر کے آئی ہوئی ہے. ماں نے گھبرا کے کہا بی بی اب تو پیسے خرچ ہو گئے، اب ان بچوں کو میں واپس نہیں لے سکتی ہوں. آنے والی بی بی نے کہا یہ بتا دے کہ تو نے حسین کا فرش بچھایا کہ نہیں بچھایا؟ کہا ہاں بچھایا. کہا ذرا مجھے بھی لے چل. شوہر سے کہا ذرا دور ہٹ جاؤ، پردے دار بی بی لگ رہی ہے. شوہر ہٹ گیا. بی بی دونوں بچوں کو لے کر کے فرش پر قدم رکھتی ہیں. جیسے فرش پر قدم رکھا آواز دی ہائے حسین. میں اتنا سننا تھا. ماں نے مڑ کے بچوں سے کہا بچوں تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، یہ تو کوئی مولا حسین کی عزادار بی بی لگ رہی ہے. ان بی بی نے کہا اے حسین کی عزادار میں اس لیے تیرے بچوں کو واپس لائی ہوں، تیرا گھر آباد رہے، تیری گودی سلامت رہے. مجھے سننا تھا. اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے میرے پروردگار ان بی بی کا گھر آباد رہے. میں اتنا سننا تھا. ان بی بی نے آواز دیے بی بی دعا نہ کرا. کہا بی بی کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں وہ ستم رسیدہ ہوں جس کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا. ارے میں کوئی اور نہیں، اسی مظلوم کی دکھیاری ماں. میں نے اپنے لال حسین کو چکیاں چلا چلا کے بڑے نازوں سے پالا تھا. اے حسین کی عزادار ارے ذرا میرے کلیجے سے پوچھ، میری نگاہوں کے سامنے میرے لال حسین کے خشک گلے پر شمر کا خنجر رک رک کے چلتا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب یا ارحم الراحمین ارحم علینا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پروردگار مولا حسین کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار آباد ہوں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ناموس، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک نیتی خلوص کے ساتھ مولا حسین کی عزاداری کی توفیق میں رحمت فرما۔ یا اللہ، کربلا کے دشت میں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے یتیموں کا صدقہ ہماری قوم کے تمام بچوں کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ، مولا حسین کے کڑی الجوان لال بیٹے حضرت علی اکبر کا صدقہ ہماری قوم کے نوجوانوں جوانوں کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ، تجھے مولا حسین کی ضعیفی کا واسطہ ہماری قوم کے تمام بزرگوں ضعیفوں کا وقار اور سکون برقرار رکھنا۔ مولا امام سجاد کا صدقہ جو بیمار ہوں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مریض یا مریضہ انہیں صحت و تندرستی طاقت و قوت عطا فرما۔ یا اللہ، جنت المعلی جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار اور محبوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رحمن الراحمین۔ ماتم حسین۔ اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین۔ حسین حسین اے میرے حسین، حسین اے میرے حسین، اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین۔ حسین اے میرے حسین، اے میرے حسین، رن میں جواں لال تیرا خون میں ڈوبا، رن میں جواں لال تیرا خون میں ڈوبا، تیرے لبوں پر تھا مگر شکر خدا کا، تیرے لبوں پر تھا مگر شکر خدا کا، تیرے لبوں پر تھا مگر شکر خدا کا۔ حسین حسین اے میرے حسین، اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین۔ حسین اے میرے حسین، حسین اے میرے حسین، خشک گلے پر جو چلا ہے تیرے خنجر، خشک گلے پر جو چلا ہے تیرے خنجر، دست میں سر پیٹ کے روتے ہیں پیمبر، دست میں سر پیٹ کے روتے ہیں پیمبر، دست میں سر پیٹ کے روتے ہیں پیمبر۔ حسین اے میرے حسین، حسین اے میرے حسین، اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین۔ حسین بند ہے تم پہ جو کئی روز سے پانی، بند ہے تم پہ جو کئی روز سے پانی، روتی ہے سر پیٹ کے دریا کے روانی، روتی ہے سر پیٹ کے دریا کے روانی، روتی ہے سر پیٹ کے دریا کے روانی۔ حسین اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین۔ حسین اے میرے حسین، حسین اے میرے حسین،
بین ہے زہرا کے یہی دست میں انور، بین ہے زہرا کے یہی دست میں انور، ہائے تیرا لاشا ہے بے سر یہ زمیں پر، ہائے تیرا لاشا ہے بے سر یہ زمیں پر، ہائے تیرا لاشا ہے بے سر یہ زمیں پر، حسین حسین اے میرے حسین، اے جگر و جان علی فاطمہ کے چین، تیری ثنا کیا ہو دل سید کونین، حسین السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ولی اللہ۔